الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود و سلام ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ زیب و زینت مسند صدارت حضور قبلہ سیدی مرشدی استاذی پروفیسر محبوب حسین صاحب ناظم ادارہ حاضہ ادارہ معین الاسلام بیربل شیف، معزز مشائخ اعظام اور انتہائی عقیدتوں اور محبتوں سے تشریف لائے ہوئے تمام پیر بھائی حضرات، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں میں اپنی طرف سے آپ تمام احباب کی طرف سے انتہائی شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو آج عرس پاک کی اس خوبصورت بزم میں چند منٹ کی میری یہ حاضری میرے لیے سعادت ہے، اور مجھے جو حکم ہوا انتہائی اختصار سے اسی کا انشاءاللہ پابند ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب کی تعریف میں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ تو شاہد کے یہ علماء کا جمع غفیر ہے، اساتذہ تشریف فرما ہے۔ شاہد کے بہت سارے معنی مفسرین نے نقل کیے ہیں اور ارشاد فرمائے ہیں، اس میں سے صرف ایک معنی جو بہت ہی خوبصورت کہ اے محبوب ہم نے آپ کو دیکھنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے محبوب کائنات کی ہر چیز پر نگاہ فرمائے ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ میرے محبوب کی نگاہ رحمت کے صدقہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت نہ ہو تو کائنات اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے۔ تو احباب گرامی، یہ ہم سنتے ہیں علماء سے، پڑھتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، اور ان کو پھر عالم ناسوت اور عالم لاہوت اور عالم جبروت میں تقسیم کیا، اور اس میں سے ایک عالم یہ ہے جس میں میں اور آپ ہم سب رہتے ہیں۔ تو اس کا بھی کما حق ہمیں ادراک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر 17,999 تو اور بھی ہیں۔ تو احباب گرامی یہ ذہن میں رکھیے گا، میرے محبوب ہر عالم پر نگاہ فرمائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر عالم میرے محبوب کریم کی رحمت کے صدقے سے چل رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی کرم نوازیاں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرہند شریف میں دو قاری صاحب تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ روز اپنی آبادی سے باہر نکلتے اور قرآن پاک کا دور کرتے، ایک پڑھتا دوسرا سنتا، پھر وہ پڑھتا یہ پہلے والا سنتا۔ ایک دن وہ تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھے کہ چند خوبصورت نورانی نور برساتے ہوئے چہرے اور خوشبو کے ساتھ معطر کرتے ہوئے فضاؤں کو تشریف لائے، اور قرہ حضرات کو داد تحسین سے نوازا اور ان کو دعائے خیر عطا فرمائی اور ان کا قرآن سنا، اور پھر آگے چل دیے۔ وہ دونوں ابھی اسی سوال و جواب میں تھے کہ یہ تھے کون، ہم تو پوچھ بھی نہ سکے، یہ تھے کون، ہم تو ان سے سوال بھی نہ کر سکے، لیکن تھے بڑے خوبصورت، بہت ہی نورانی شخصیات تھی۔ اتنے میں ایک اور سوار آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کو آگے بڑھ کے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ خود سوال کرتے ہیں کہ یہاں سے چند سوار گزرے۔ ان کا جی گزرے تو ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ ہیں کون؟
انہوں نے کہا کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ابو ہریرہ ہوں، ہم رسول پاک کے مزار اقدس میں آپ کی قبر انور میں حاضر خدمت تھے۔ آقا کریم نے فرمایا ابو بکر، عمر، بلال، علی، ابو ہریرہ۔ وہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے سرہند، وہاں دو قاری روزانہ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں، سنتے تو ہم روز ہی ہیں، آج من ہے جا کے نہ سنائیں۔ تو یہ میرے محبوب پاک کی کرم نوازی تھی۔ تو احباب گرامی، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تم خوش بخت ہو کہ تمہارے آقا تمہارا قرآن سننے کے لیے تشریف لائے۔ تو پتہ چلا کہ وہ دیکھتے تو ہیں، ہر کسی کو دیکھتے ہیں، لیکن لجپال ہیں، چاہیں تو کرم فرما دیں اور نواز بھی دیں۔ احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ کرم نوازی کا صدقہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ بس ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا درود و سلام کے حوالہ سے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں اللہ کو اپنے محبوب سے اس قدر محبت ہے کہ جب کوئی امتی ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے، میرا رب اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتی، تو نے میرے محبوب پر ایک مرتبہ درود پڑھا، تو بھی کیا یاد کرے گا کہ کس کریم رب کے محبوب پہ پڑھا ہے، جا 10 بار میں نے بھی تجھ پر درود بھیجا اور تجھ پر 10 مرتبہ میری بارگاہ سے درود آتا ہے۔ تو احباب گرامی، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، 20 ہیں یا 60 ہیں، باقی 5 تو بالکل یہ ایسی روایت ہے کہ 5 تو ایسے ہیں کہ یہ 2 ہیں، ایک آگے ہے پیچھے ہے، ایک یہاں ماتھے پر یا سینے پہ ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ جب کوئی میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتا ہے تو وہ میرے محبوب کی بارگاہ کی طرف دوڑ پڑتا ہے، پرواز باندھتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کے عرض گزار ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں کا بیٹا جو فلاں ہے اس کے ساتھ میری ڈیوٹی تھی، اس نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے تو میں نوکری کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ وہ قیامت میں گواہی تو دے گا، لیکن یہ ایک میرا ایک وجدان ہے، میرا ایک ذوق ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں کہ جب اس کی باری آئے گی بارگاہ خداوند لم یزل کی پاک بارگاہ میں، تو وہی فرشتہ یقیناً عرض تو کرے گا کہ مولا، یہی تو وہ خوش بخت ہے کہ جس کے توسل سے مجھے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری بار بار نصیب رہتی تھی، اس پر کرم فرما دے۔ اس لیے احباب گرامی، اپنی محبتوں کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خالص کر لیں تو ہمارے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک بیربل شریف چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، اس صرف ایک گاؤں کے احاطہ میں اگر بہت سارے لوگ جمع ہوں تو کسی ایک کو بغیر موبائل کے ہم نے تلاش کرنا ہو تو ہم تلاش نہیں کر سکتے، بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو میدان حشر تو بہت بڑا ہے، کہاں ملک شام اور میدان عرفات اور یہ سارا ایریا اتنے لوگ جمع ہوں، ہمیں حاجت تو رسول اللہ کی ہوگی نا، تو اتنے بڑے میدان میں ہم کس طرح اپنے محبوب کو تلاش کریں گے؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ خود ارشاد فرما دیا، فرمایا تمہیں میری ضرورت تو ہوگی قیامت والے دن، مگر تم تو تلاش نہ کر سکو گے، میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ 200 مرتبہ ہر روز محبت سے میری بارگاہ میں درود و سلام تم پیش کرنا، تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارا نبی تمہیں تلاش بھی کرے گا اور تم سے مصافحہ بھی کرے گا۔ تو یہ کرم نوازیاں ہیں۔ تو احباب گرامی، یقیناً جب آپ کے اور میرے لجپال نبی مصافحہ فرمائیں گے تو سلامتی کی دعا تو کریں گے نا، السلام علیک تو ارشاد فرمائیں گے، تو پھر رب کی رحمت کو حیا آ جائے گی۔ تو احباب گرامی، وہاں سے پھر آواز آئے گی کہ محبوب، اگرچہ یہ مجرم تھا مگر تیری بارگاہ سے اس کو سلامتی کی دعا آ گئی، میں نے اس پر کرم فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی پاک بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اپنی محبت کو اللہ پاک ہمیں اس پاک در کا صدقہ اللہ پاک ہماری محبتوں میں خلوص اور دین کے لیے خلوص عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔